اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم سورہ سجدہ کا آغاز کریں گے، اور اچھا ایک دو ہیں سورہ سجدہ والی، ایک ہے حامیم سجدہ اور ایک صرف سجدہ ہے۔ تو یہ والی جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریگولر معمول ہوا کرتا تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حامیم سجدہ جو ہے وہ دوسری سورہ ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ سجدہ ہے یہ مکی سورہ ہے، 30 آیتیں ہیں اس کے اندر اور 3 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ اس سورہ میں اور یہ جو سورہ ہے مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئے، جہاں پر ابھی شدت نہیں بڑھی تھی، مطلب ظلم و ستم کی شدت ابھی اتنی زیادہ نہیں بڑھی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں ہی ٹاپک ہر مکی سورہ کے یہ 3 ٹاپک ہوا کرتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو ان تمام چیزوں کی اللہ رب العزت نے دلیلیں دی ہیں، مطلب یہ حق ہے، اس کے بارے میں اللہ نے لوگوں کے جو شبہات ہیں، جو ان کے شک ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، ان کو اس سورے میں دور کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، قطع کر کے توڑ توڑ کے پڑھے جانے والے حروف، اس کا معنی صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، تنزیل نازل کی ہوئی ہے، تنزیل نازل کردہ ہے، الکتاب نازل کی ہوئی کتاب ہے، الکتاب خاص کتاب یعنی کہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، نازل کی ہوئی کتاب ہے، لا ریبہ، لا نہیں، ریبہ کوئی شک ہے، فی میں ہی اس میں، من رب العالمین، من سے رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، نازل کردہ کتاب ہے، اس نازل کردہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شخص اس میں، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی اس میں جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کی جانب سے ہے، تو بات کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب برحق ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور دوسری بات توحید کی بات آ گئی کہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے تو توحید ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور رسالت کس طرح سے ہو گئی کہ یہ نازل کی ہوئی ہے، آپ نے نہیں گڑھی ہے، یہ آپ کی طرف کا کلام نہیں ہے، تو نازل کردہ اس کا مطلب رسالت بھی اس کے اندر داخل ہو گئی۔ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک، ام یا وہ قولو کہتے ہیں، نہ وہ سب، اونا وہ سب، یا وہ وانو سب، قولو کہتے ہیں، ام یا یقولون وہ سب کہتے ہیں، افترا اس نے گڑھ لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، نعوذ باللہ، اس کو، اس کتاب کو، وہ کی ضمیر الکتاب کی طرف ہے، یا وہ سب کہتے ہیں کہ اس کو گڑھ لیا ہے، بلکہ ہوا وہ تو الحق حق ہے، من سے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذرا لی تاکہ آپ نظرہ ڈرائیں، خبردار کر دے، قومن ایک قوم کو، ایسی قوم کو جو نہیں ماں نہیں آتا آیا ہوں ان کے پاس، نہیں آیا ہے ان کے پاس، من نذیر من سے نذیر ڈرانے والا، ڈرانے والے میں سے، من سے نذیرن ڈرانے والے میں سے، من قبل کا من سے قبل پہلے کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون لعل شاید کے، تاکہ ہم وہ سب یہتدون یا وہ سب ہدایت پالیں، یا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے اسے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گڑھ لیا ہے قرآن کو، بلکہ وہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرا دیں، لام تعلیل ہے، لی تاکہ آپ ڈرا دیں، قوم کو، ایسی قوم کو جو نہیں آیا ہے، جو
کہ نہیں آیا ہے، آیا ہے ہم ان کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والے میں سے، من قبل کا آپ سے پہلے، تاکہ وہ سب ہدایت پا جائیں۔ یعنی چونکہ عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے تھے، جو بھی انبیاء آ رہے تھے فلسطین اور شام کی زمین پر آ رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہیں باہر کی زمینوں پر آئے ہیں۔ عرب میں شاید ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی بن کر آئے ہیں، تو اسی لیے کہا گیا کہ اس سے پہلے اس بستی کو، اس قوم کو نہیں ڈرانے والا آیا کوئی، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، تو اسی لیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرا دیں، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ یہ جو چیز ہے یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور یہ آپ ان تک پہنچا دیں تاکہ وہ اس کو سن کر ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 4، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ 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 الذی وہ ہے جس نے خلقا پیدا کیا سماواتی آسمانوں کو، سما کا پلورل ہے السماوات، والارض اور زمین کو، اور ما جو بینا درمیان ہے، ہما ان دونوں کے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستتی ایام، فی میں ستہ 6 ایام دنوں میں، 6 دنوں میں، ثم پھر استوا متوجہ ہوا، بلند ہوا، پائے تخت پر بیٹھا، ثم پھر استوا متوجہ ہوا، اعلیٰ پر، العرشی عرش پر، یا بلند ہوا عرش پر، ما لکم ما نہیں، لا لیے کم تمہارے، نہیں ہے تمہارے لیے، من سے دونی علاوہ ہی اس کے علاوہ سے، اس کے سوا، اس کو چھوڑ کر، من ولی، من سے ولی، ولی کوئی دوست، کوئی دوست میں سے، اور لا نہیں، شفیعن کوئی شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی انٹرسیسر، افلا تذکرون، اور کیا پھر لا نہیں، تا تم وانون سب ذکرہ نصیحت حاصل کرتے، کیا تم سب نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے پیدا کیا، تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، 6 دنوں میں، 6 تو دنوں، ایام یوم کا پلورل ہے، ستہ یعنی 6 دنوں میں، ثم استوى یعنی ان تمام چیزوں کی تخلیق کے بعد پھر متوجہ ہوا عرش پر، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، کیا پھر تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ یعنی ان آسمانوں اور زمین میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کو بنا سکتا ہے؟ اتنے مضبوط 7 آسمان اور ایک زمین کو بچھا دینا، کیونکہ کسی انسان کے اور تمہارے جھوٹے باطل معبودوں کے بس کی بات نہیں ہے، تو اگر غور و فکر کرو گے تو یقیناً تم اس سے بھی نصیحت حاصل کر لو گے، اور تمہارے کام بنانے والا تمہارا دوست تمہارا رب ہے، اور وہی تمہارا سفارشی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی تمہاری سفارش کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا دوست ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 5، یدبر الامر من السماء، یدبر یا وہ دبرا تدبیر کرتا ہے، وہ پلان کرتا ہے، یا وہ تدبر کرتا ہے، یا تدبیر کرتا ہے، پلان کرتا ہے، الامر کام کی، معاملات کی، من السمائی من سے، السمائی آسمان سے، الارضی الا تک، الارضی زمین تک، آسمان سے لے کر زمین تک تمام معاملات کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے، ثم پھر یعرجو الیہ یا وہ عرجا چڑھتا ہے، الا طرف ہی اس کی طرف، فی یومن فی میں یومن دن میں، کیا چڑھتا ہے؟ جو بھی معاملات ہیں وہ اس کی طرف دن میں چڑھتے ہیں، کانا ہے، مقدارو مقدار، مقدار یعنی کاؤنٹنگ، وہ اس کی مقدار یعنی اس دن کی مقدار، الف سنہ، الفا 1000، سنتن 1000 برس کی ہے، 1000 سال کی ہے، مما من سے، ما جو اس سے، جو تعدون تا تم واؤن سب عددہ عدد کرتے ہو، جو تم گنتی کرتے ہو، تمہارے دنوں کی تعداد 1000 سال کی ہوگی، اور اللہ کے دن کی تعداد ایک دن تمہارے 1000 سال ہوں گے، دنیا کے 1000 سال اور اللہ کا ایک دن۔ وہ تدبیر کرتا ہے کاموں کی آسمان سے زمین تک،
پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف، یعنی جو بھی معاملات ہیں وہ اس کی طرف عروج پاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں ایک دن میں، ہے اس کی تعداد، اس کی تعداد، ہے اس کی مقدار، ہے اس کی کوانٹٹی یعنی حساب یا اندازہ 1000 برس کا، اس میں سے جو تم سب گنتی کرتے ہو، تمہاری گنتی کے مطابق وہ 1000 برس ہیں، لیکن اللہ کے مطابق اللہ کی گنتی کے مطابق ایک ہی دن میں وہ سارا کام ہو رہا ہے، یعنی کہ دنیا کے 1000 برس اللہ کا ایک دن ہے۔ اللہ اکبر۔ ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم، ذالک یہ ہے عالم، عالم علم رکھنے والا، الغیبی غیب کا، والشہادہ اور ظاہر کا، حاضر کا، حاضر اور چھپے سب کا جاننے والا ہے۔ ذالک یہ ہے عالم علم رکھنے والا، الغیبی غیب کا، والشہادہ اور شہادہ کا یعنی کہ حاضر کا، ظاہر کا، العزیز بڑا زبردست ہے، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے، غالب رحم کرنے والا، زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے علم رکھنے والا، یعنی یہ اللہ ہے علم رکھنے والا غیب کا اور حاضر کا، اور زبردست ہے رحم کرنے والا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، الذی وہ جس نے احسنا بہت اچھے سے بنایا، زیادہ اچھے سے، سب سے اچھے سے بنا، احسنا افعلو پیٹرن پر ہے، احسن احسنا افعلا احسنا، الذی وہ جس نے احسنا اچھا بنایا، بہت خوبصورت بنایا اور بہت بہترین بنایا، کل شیء کلہ ہر شیء ان چیز کو، خلقہ اس نے پیدا کیا ہو اس کو، جس کو وبدعا اور ابتدا کی اور اس نے شروع سے بنایا، خلقہ تخلیق کو، الانسانی انسان کی، من طین من سے، تین مٹی سے، یعنی انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، وہ جس نے سب سے بہترین بنایا ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اور اسی نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، اور اس نے ابتدا کی ہے، انیشیٹ کیا ہے انسان کی تخلیق کو مٹی سے، جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا ہم نے صرف انسان کو ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اور اس میں سے جو کلائمیکس ہے اللہ کی کریشن کا، جو چوٹی ہے اللہ کے کریشن کی، اس کی تخلیق کی، وہ ہے انسان، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی ہے۔ وہ رب، وہ جو زبردست عالم ہے، اس نے کیا کیا ہے، وہ جس نے سب سے بہترین بنایا ہے ہر چیز کو، اس کی پیدائش، اور اس نے پیدا کیا ہے اسے، اور ابتدا کی ہے انسان کی تخلیق کی، انسان کی پیدائش کی مٹی سے۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم پھر جعل اس نے بنا دیا، نسلہ اس کی نسل کو، مطلب اس کے آگے آنے والی جنریشن اسی ایک انسان سے بنا دی، من سلالۃ من سے، سلال سلالہ، تین لام لا، سل کا مطلب ہوتا ہے سل، سل کا مطلب ہوتا ہے اسنس، خلاصہ، جو اصل اس کا جو نچوڑ ہے اس سے، من سے سلالتن خلاصے سے، من ماء مہین، من سے ماء پانی، مہین حقیر پانی سے، یعنی انسان کی تخلیق کی ابتدا بتائی جا رہی ہے، جس کو حقیر پانی یعنی نطفے سے پیدا کیا، پھر اس نے بنا دیا اسے، اس کی نسل کو یعنی اس کی جنریشن کو، کس سے، صرف ایک حقیر پانی کے نطفے سے اس نے پوری جنریشن اس کی تخلیق میں لے آیا، من سلالتن خلاصے سے، من ماء مہین، من سے ماء پانی، مہین حقیر پانی سے، پھر اس نے بنایا اس کو، اس کی نسل کو، خلاصے سے یعنی کہ اس کے نچوڑ سے، من ماء مہین حقیر پانی کے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، ثم پھر سوا ایکول کیا، برابر کیا، فیشن کیا، پروپورشنیٹ کیا ہو اس کو، مطلب بہت بھلے طریقے سے اس کو نک سک سے درست کیا، ثم پھر درست کیا، برابر کیا ہو اس کو، ونفخا و اور نفخا پھونک ماری، فی میں ہی اس میں، من روح ہی من سے روح، روح ہی اپنی روح میں سے، اس کی روح میں سے، یعنی اللہ نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک بھی مار دی، اس جسد میں، وہ جو مٹی کا بنا ہوا تھا اس میں پھونک مار دی، اور وہ جو ماں کے رحم میں ٹھہرا ہوا نطفہ تھا،
120 دن میں اس کے اندر پھونک مار دی. وجعلا اور جعلا اس نے بنا دیا لالیے کم تمہارے لیے، اور اس نے بنا دیا تمہارے لیے السمع، سمع سین میم عین، سمع یعنی آنکھیں، سماعت کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ یہ سمع والابصار بصر کا پلورل ہے، ابصار آنکھیں، والافئدہ اور کان، فؤاد کا پلورل ہے افئدہ، کانوں کو سوری دلوں کو، کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، قلیل بہت تھوڑا ہے، ما جو، تشکرون آتا تم وانو سب شکرا شکر کرتے ہو، کتنا تھوڑا سا تم شکر کرتے ہو. پھر برابر کر دیا اس کو اور پھونک مار دی اس میں اپنی روح میں سے، اور بنا دیا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. بہت تھوڑا ہے جو تم سب شکر کرتے ہو. یعنی اللہ نے انسان کی تخلیق کے سٹیجز بتا دیے کہ جب اس کے اندر روح پھونک دی گئی، پھر اس کے ہر چیز کو درست کر کے ڈیفائنڈ کر دیا، اس کے لیے کان، آنکھیں، ناک، دل سب کچھ بنا دیا. پھر بھی بندہ یہ تمام چیزیں استعمال کرتا ہے، پھر اللہ کی ناشکری کرتا ہے. انسان کو جب پتا چلتا ہے نا ذرا سا کان میں تکلیف ہو جائے، ذرا سا آنکھ میں کنجنکٹیوائٹس بھی ہو جائے نا ذرا سا، یا پھر دل کی کوئی بیماری ہو جائے، تو انسان پھر اللہ کے در کے آگے آتا ہے، پھر اس کے سامنے جھکتا ہے. اللہ نے جو یہ سارے فری سروسز دے رکھی ہیں نا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا. کون ہے ہم میں سے اتنے لوگ جو صبح اٹھیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ ہرگز بھی ہم شکر نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اگر دیکھیں دنیا کی تمام نعمتیں ہم سے کہا جائے نا کہ ہم تمہیں کئی ملین پاؤنڈز روپے دے دیں گے، تمہیں کئی ملین پاؤنڈز دے دیں گے، تم اپنی آنکھیں دے دو، کبھی زندگی میں بھی ہم اپنی آنکھیں نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ پرائز لیس ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. لیکن بندہ جب تک اس کے اندر کوئی تکلیف یا کوئی مشکل اس کے ذریعے سے دوچار نہیں ہوتا ہے، تب تک اس کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دنیا کی اور نعمتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن یہ جو اس کے انفس میں، اس کے اندر، اس کی نفس کے اندر، اس کی جان کے اندر ہم نے جو کچھ رکھ دیا ہے، وہ اتنی بڑی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی تمام دولتیں دے کر بھی وہ اس کو کسی کو نہیں دے گا، تب بھی وہ اس کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے. پھر برابر کیا اس کو، یعنی کہ وہ جو جسد بنا تھا اس کو برابر کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، اس کو درست کیا، اور پھونک مار دی اس میں اپنی روح میں سے، اس کی روح میں سے، اور بنا دیا اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل. کتنا تھوڑا ہے جو تم سب شکر گزاری کرتے ہو، تم سب شکر کرتے ہو. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور قالو واولف وہ سب قالو کہتے ہیں، کیا اذا جب وللا گم ہو جائیں گے نہ ہم فی میں الارضی زمین میں، انا کیا انا بے شک نہ ہم لفی خلقن جدید، لا البتہ فی میں خلقن تخلیق میں، جدید نہیں نئی تخلیق میں. خلقن جدید صفت موصوف ہے، نئی تخلیق میں یعنی نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے دوبارہ سے، تو نئی تخلیق میں ہوں گے. بلکہ ہم وہ سب بلقاء بھی سے، لقاء ملاقات سے، رب ہی اپنے رب کی، اس کے رب کی ملاقات سے، کافرون انکار، ان کے رب کے ربہم، ان کے رب اپنے رب کی ملاقات سے کافرون انکار کرنے والے ہیں. اور وہ سب کہتے ہیں کیا جب گم ہو جائیں گے ہم زمین میں، یعنی مٹی جب بن کے بوسیدہ ہو کر گم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ کر کہاں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پر کوئی مر کر آیا بھی تھا، تو وہ مٹی میں جب مل جائیں گے، گم ہو جائیں گے، کیا بے شک ہم البتہ نئی تخلیق میں ہوں گے، جدید تخلیق میں ہوں گے. بلکہ وہ سب تو ملاقات سے اپنے رب کی انکار کرنے والے، اپنے رب کی ملاقات ہی کے انکاری ہیں، کافر ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ ایسے سوال کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت لاجک ہے، بہت عقل ہے. کیا سوال کرتے ہیں کہ جب مٹی بوسیدہ ہو کر زمین میں مل جائے گی، اور جب تم پہچان بھی نہیں سکتے کہ ہم ہیں کہاں، ساری مٹی اور انسان کی مٹی سب مل جل کر اس میں ہم گم ہو جائیں گے، تو کیا دوبارہ سے نئی تخلیق بنے گے؟ یعنی یہ تو سچ ہے امپاسبل تھنگ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، ایسی چیزیں ممکن ہی نہیں، ناممکن کے برابر ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایک طریقے سے طنز کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں. کیوں انکاری ہیں؟ عمل ہی نہیں ہے.
عمل ہوتے تو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہوتا، عمل نہیں ہے تو وہ ملاقات سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ کل یتوفاکم ملک الموت، کل آپ کہہ دیجئے یتوفا، یا وہ توفا وفات دے دے گا، تم کو موت کرے گا، تم کو روح نکال لے گا، تمہاری موت دے دے گا تم کو، آپ کہہ دیجئے موت دے دے گا تم کو ملک الموت، ملک فرشتہ، الموت موت کا فرشتہ، ملک فرشتہ، ملک بادشاہ، ملک بادشاہت، مالک اونر، مالک یعنی مالک، تو ملک آ رہا ہے یعنی فرشتہ، لام کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہو جائے گا تو بادشاہ، ملک الموت موت کا فرشتہ، آپ کہہ دیجئے وفات دے دے گا تم سب کو موت کا فرشتہ، الذی وہ جو وکیلا بھی بکم، وکیلا جو وکیل بنا دیا گیا، جو مقرر کر دیا گیا، پیش اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے، پیسو ہے، جو نگہبان بنا دیا گیا ہے، بکم تم پر، تم پھر الا طرف رب رب تمہارے رب کی طرف تر جاؤں، تا تم وانو سب رجا لوٹائے جانے والے ہو، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجیے وفات دے گا تم کو موت کا فرشتہ، وہ جو مقرر کر دیا گیا ہے تم پر، وکیل بنا دیا گیا ہے تم پر، پھر وہ تمہارے رب کی طرف، تو پھر تم اپنے رب کی طرف تر جاؤں، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ پیش اور زبر ہے، یہ مضارع کا پیسو ہے، وکیلا میں پیش اور زیر ہے، یہ ماضی کا پیسو ہے، مقرر کیا گیا ہے، وکیل بنایا گیا ہے، مطلب اس چیز پر کاربند کیا گیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں موت نہیں آئے گی؟ وہ جو تمہارا موت کا فرشتہ ہے تمہارا پروانہ لے کر ساری دنیا میں گھوم رہا ہے، جب موت کا وقت آئے گا تمہاری روحیں قبض کر لے گا، تمہیں وفات دے دے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، آنا چاہو نہ آنا چاہو تم، جبرن توأن یا کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، جس ملاقات سے تم انکار کر رہے ہو وہ بالآخر ہو کر رہے گی۔ چل اتنا ریپیٹ کریں گے، بسم اللہ اب الرحمن کہہ دیجئے الرحیم۔ وفات دے گا تم کو ملک الموت، وہ جس نے، وہ جو کاربن کیا گیا ہے، وکیل بنایا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے تم پر، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میم ریپیٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکو نمبر 2، آیت نمبر 12، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا، اور لو کاش تا آپ راہ دیکھتے، اور کاش کہ آپ دیکھتے، اور اگر کہ آپ دیکھتے یا کاش کہ آپ دیکھتے، اس جب المجرمون مجرم، مجرمین مجرم لوگ، ناکسو نکسا، نکسا جھکنا، واولی کو سب، ناکسو جب وہ سب جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، راسن کا پلورل ہے، رؤوسن یعنی سروں کو، ہم اپنے، ان کے سروں کو جب وہ جھکائے ہوئے ہوں گے، آئندہ سامنے یا پاس، رب رب ہم ان کے رب کے پاس، رب اور کیا کہہ رہے ہوں گے، یہ پکار رہے ہوں گے، رب بنا رب رب نہ ہمارے رب، اب سور نہ اب سر دیکھ لیا نہ ہم نے، و سمعنا و اور سمع سن لیا نہ ہم نے، فرجعنا پھر ارجی لوٹا دینا ہمیں، ارجی یہ کمانڈ ہے یعنی کہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ سے، پھر ارجی لوٹا دے، رجع لوٹا دینا ہمیں، نہ عمل نون ہم عمل کریں گے، صالحن نیک، انا بے شک نہ ہم، موقنون واو نون ہم سب، وقنا یقنا یقین میم والے یقین کرنے والے ہیں، یعنی اب ہمیں یقین آ گیا، ہم یقین کرنے والے لوگ ہو گئے ہیں۔ اور کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ مجرمین وہ سب جھکائے ہوں گے ان کے سروں کو، اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے پاس، اور کیا کہہ رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، یعنی ہم نے عذاب بھی دیکھ لیا، ہم نے نصیحت حق بھی دیکھ لیا، حق تیرے مطلب یہاں پر آ کر حق سن بھی لیا، اور حق دیکھ لیا اور سن لیا، پھر اب کیا کر ہمیں، تو لوٹا دے، ہمیں کہاں لوٹا دے، دنیا میں لوٹا دے، ایک مرتبہ ہم ایک چانس اور دے دے، ہم عمل کریں گے نہیں، بے شک ہم تو یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے، یعنی ہمیں اب ہر بات پر یقین آ گیا کہ یہ برحق ہے، تیری ملاقات بھی برحق ہے،
قیامت کا دن، جنت دوزخ ہر چیز ورق ہے، تو اب ہمیں جنت کما لینے کا موقع دے دے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے، اور کاش کہ آپ دیکھتے، جب مجرمین وہ سب جھکائے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے سامنے، اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، دیکھ لیا ہم نے اور سن لیا ہم نے، اور پھر لوٹا دے ہمیں کہ ہم عمل کریں نیک، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ولو اور لو اگر شی چاہتے نہ ہم، اور اگر ہم چاہتے، لا آتینا لا یقیناً، آتے لام تاکید ہے امپیٹک لام، لا یقیناً آتے نہ ہم، یقیناً آتے ہم یا دیتے ہیں، عطا کرتے ہم، آتے یا عطا کر دیتے، نہ ہم دے دیتے ہم، کل نفس، اللہ ہر نفس جان کو، ہدا ہدایت، اس کی کی ضمیر نفس کی طرف ہے، مطلب اس نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، ولیکن اور لیکن لیکن حق ہے، سچ ہو گئی ہے، لازم ہو گئی ہے، القول بات، من سے یا مجھ سے، میری طرف سے، مجھ سے، لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، ملا میم لام حمزہ، اس کے روٹ لیٹر ہیں میم لام حمزہ، ضرور بضرور الف میں، ملا بھر دوں گا، کس کو؟ جہنما جہنم کو، من الجنتی من سے، جنتی جنوں سے، والناس اور انسانوں سے، اجمعین سارے کے سارے، سب کے سب جن اور انسانوں سے جو نافرمانے اس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اگر ہم چاہتے ضرور عطا کر دیتے، ہم ہر جان کو دے دیتے، ہم ہر جان کو اس کی ہدایت، اور لیکن سچ ہو گئی بات ہم سے، یعنی لازم ہو چکی ہے بات ہماری طرف سے، ضرور بضرور میں بھر دوں گا، سوری لازم ہو چکی ہے، سچ ثابت ہو چکی ہے بات میری طرف سے، ناٹ ہماری طرف سے، منی میری طرف سے، یہ ضرور بضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، جنات سے، جنوں سے اور انسانوں سے، اجمعین سارے کے سارے۔ اب دیکھیں یاد رکھیں، اللہ رب العزت جب بھی استعمال کرتے ہیں قرآن کریم میں ہم، رائل بی، ہم، تو وہ جنرل اللہ رب العزت کے مطلب کلمات جو ہوتے ہیں اس طریقے سے ہم سے شروع ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ بہت خوش ہوں یا بہت سخت غصے میں ہوں تب اللہ میں استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی میں یعنی کہ شدت غصے میں اللہ رب العزت نے غضب میں کہا ہے کہ یہ تو میری بات ثابت ہو چکی ہے انسان اور جنوں پہ کہ یہ سب کے سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اسی لیے ہم نے سب کو ہدایت نہیں دی، ورنہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم ہر جان کو ہدایت کے ساتھ ہی اپنے پاس بلائیں، لیکن پرپس کیا ہے؟ پرپس اس کا بتایا گیا ہے، کیوں ہم نے ہر کسی کو ہدایت نہیں دی، اس کا پرپس بتایا گیا ہے سورہ ملک میں، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تو زندگی موت یہ دنیا کی زندگی پیدا ہی اسی لیے بنائی، اسی لیے کہ تاکہ ہم آزما لے لوگوں کو کہ تم میں سے بہترین عمل کون لاتا ہے، اگر سب کو ہدایت دے دی جائے، سب کو ہی ایک اس میں تول دیا جائے، تو پھر کیسے پتا چلے کہ کون خالص اللہ کا ماننے والا ہے اور کون نہیں ہے، کون کافر ہے۔ اور اگر ہم چاہیں ضرور بضرور عطا کر دیں ہم ہر جان کو اس کی ہدایت، اور لیکن سچی ثابت ہو گئی ہے بات مجھ سے، میری طرف سے، کہ ضرور بضرور میں بھر دوں گا جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے اجمعین سارے کے سارے، ساری جماعتوں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ آیت نمبر 14، وَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، پھر واولک تم سب ذوقو مزہ چکھو، بی سے ما جو، اس سے جو یا اس وجہ سے جو، نسی نون سین یا نسی بھول گئے تھے تم سب، بلا بیٹھے تھے تم سب، لقاء ملاقات کو، یومکم یوم دن تمہارے دن کو، ہاذا اس تمہارے اس دن کو، کم تمہارے، ہاذا اس یوم دن تمہارے اس دن کو، یعنی اس ملاقات کے دن کو، انا پلسنا انا بے شک نہ ہم، نسیناکم نسی بھلا دیا، نہ ہم نے کم تم کو، وذوقوا اور واولک تم سب ذوقو ذائقہ چکھو یا مزہ چکھو، ذوقو تم سب چکھو عذاب کو، الخلدی
ہمیشہ رہنے والے عذاب کو، عذاب الخلدی ہمیشہ رہنے والا عذاب، ہمیشگی کا عذاب، بما بی سے، ما جو، اس سے جو، کن تم اس وجہ سے جو، کن تھے تم سب، تعملون تا تم واؤنو سب عملہ عمل کرتے تھے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ تم سب چکھو اس وجہ سے کہ جو تم نے بھلا دیا تھا ملاقات کو تمہارے اس دن کی، بے شک ہم نے بھی بھلا دیا ہے تم سب کو، اور تم سب چکھو عذاب کو ہمیشہ رہنے والے اس وجہ سے کہ تم سب نے جو عمل کیے ہیں۔ یعنی اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میری بات ثابت ہو گئی کہ میں جہنم بھر دوں گا تو میں نے پرپز لی، نعوذ باللہ، جہنم کو بھرنے کے لیے تمہیں ہدایت نہیں دی، بلکہ تم نے عمل ہی ویسے کیے تھے کہ تم جہنم میں ہی جانے کے لائق تھے۔ تو اب چونکہ تم نے اپنی ملاقات کے اس دن کو بھلا دیا تھا تو ہم نے بھی آج تم کو بھلا دیا، آج تمہارا انجام بدترین ہے کہ تمہارے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ پھر تم سب چکھو عذاب، تم سب چکھو اس وجہ سے کہ جو تم نے بھلا دیا تھا ملاقات کو تمہارے اس دن کی، بے شک ہم نے بھی بھلا دیا ہے ہم نے تم سب کو، اور تم رہنے والے اس وجہ سے کہ جو تم سب نے عمل کیے ہیں۔ تو یہ تمہارے عمل کا نتیجہ، یہ نہیں کہ میں نے بات کہی تھی، میں نے تو اس وجہ سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ تم عمل کرنے ہی والے نہیں ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حق میں وہ میری بات تھی کہ وہ کبھی بھی حق پر نہیں آنے والے، یعنی انہوں نے حق کو نہیں پہچاننا تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ اور اللہ رب العزت بندے کا شقی اور صحیح ہونا اس کے رحم میں، جب 120 دن کا بچہ ہوتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، تبھی اس کی قدر لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس کا پوری اس کی ڈیسٹینی لکھ دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 15، انما یؤمنو بیااتنا، انما در حقیقت، بے شک، یقیناً، بے شک، یا وہ امنا ایمان لاتے ہیں، بی پر، آیات نہ ہماری آیتوں پر، بے شک وہ سب تو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، الذین وہ لوگ جو، اذا جب ذکروا واولے کو سب ذکرا، نصیحت کیے جاتے ہیں، یاد دہانی کرائے جاتے ہیں، پیش اور زیر کی وجہ سے پیسو ہے، ماضی مجھول پاسٹ پیسو، وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا اس کی، بھی کی، ہاں اس کی مطلب اس بات کی، جب نصیحت کیے جاتے ہیں حق کی تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔ خرو واولی کو سب، خرا را، خرا کا مطلب ہوتا ہے گر جانا، کئی مرتبہ ہم نے یہ ورڈ پڑھ لیا ہے۔ خرو واولی کو سب، خرا گر جاتے ہیں، سجدن سجدے میں، یہاں پر آیت سجدہ ہے، ٹھیک ہے، سجدے میں، وسبحوا اور واولی کو سب، سبحا تسبیح کرتے ہیں، بحمدی بھی ساتھ، حمد کے ساتھ، ربہم ان کے رب کے رحمت کے ساتھ، وہم و اور ہم وہ سب، لا یستکبرون، لا نہیں، یا وہ سب استکبار کرتے، تکبر کرتے، نہیں وہ سب تکبر کرتے، یعنی اللہ کے سامنے جو نہیں جھکتا، گویا کہ اس نے تکبر کیا۔ کیسے تکبر کیا؟ یعنی وہ اللہ کے سامنے جھکنے کو، جس طرح سے ابلیس نے کیا تھا کہ اس کے سامنے سجدہ نہ کرنے کو اس نے ترجیح دی، اس کے حکم کی حکم عدولی کی، اس کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے حکم کی بات نہیں، حکم کو نہیں مانتے، اپنے نفس کی خواہشوں کو مانتے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ تو متکبر لوگ ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، یعنی اپنے نفس کو حاکم جانتے ہیں اور اللہ کے حکم کو حکم نہیں جانتے۔ در حقیقت بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ جو جب پڑھی جاتی، جب ذکر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کی، تو وہ سب گر پڑتے ہیں سجدے میں، اور وہ سب تسبیح کرتے ہیں اس کی اپنے رب کی، ان کے رب کے حمد کے ساتھ، اور وہ سب نہیں تکبر کرتے، یعنی ان کی 3 کوالٹیز بتائی گئی، کیا؟ ایک تو وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کی آیتوں پر، جب جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس سے منہ نہیں موڑتے بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں اور اس کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں سبحان ربی العالی، تو اللہ کی تسبیح بھی ہے اس میں، سبحان اللہ میں، اور العالی اس کی حمد ہے، ٹھیک ہے۔ تو تسبیح اور حمد کیا ہے؟ اللہ کے اندر جو وہ بھی کمیاں ہیں اس کو نگیٹ کرنا، کہ اللہ تمام کمیوں سے، تمام پستیوں سے پاک ہے، اور حمد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے اندر جو بھی صفات ہیں اس کو بیان کرنا، کہ اللہ اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، علم والا ہے، عالم الغیب ہے، یا یہ ساری چیزیں اس کی حمد ہے، اس کے اپنے رب کے حمد کے ساتھ، اور وہ سب تکبر نہیں کرتے۔
آیت نمبر 16 تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى تا وہ، جنوب فیمنن ورڈ ہے تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. تا وہ، جافا جفا کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، الگ رکھتے ہیں. تتجافا جفا کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں یعنی کہ الگ رکھتے ہیں. جنوبہم، جنوب جنبن جنوبن، پہلوؤں کو، ہم ان کے پہلو، ان کی کروٹوں کو الگ رکھتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں. من مداجی، عن المداجی، ان سے مداجی. مداجی کا مطلب ہوتا ہے خواب گاہ، بستروں سے، اپنے جو بھی ان کے بستر ہے. دواد جیم ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، دواد جیم ہا. دعا جیم عین ناٹ ہا، دعا جیم عین. مداجی یعنی کہ جو ان کے بستر ہیں، جو ان کے خواب گاہیں، جو آرام گاہیں ہیں، ان پر اپنے پہلو کو لگائے نہیں رکھتے، مطلب زیادہ آرام نہیں کرتے. وہ بے وفائی کرتے ہیں یعنی کہ جو کیا کرتے ہیں، جفا کرتے ہیں، الگ رکھتے ہیں اپنے پہلوؤں کو اپنی خواب گاہوں سے، اپنے آرام گاہوں سے. وہ سب پکارتے ہیں، یا وہ باون سب دعا پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب ان کے رب سے. خوفاً خوف کے ساتھ، و طمعاً اور امید کے ساتھ. امید اور خوف مومن کے دو پہلو ہیں، دو ونگز ہیں، دو بازو ہیں. امید اور خوف کے ساتھ. و مما و اور من سے ما جو اس سے جو یا اس میں سے جو رزق کا رزق دیا ہے نا ہم نے، ہم ان کو ینفقون یا وہ بانو سب انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. وہ دور رکھتے ہیں، الگ رکھتے ہیں، جفا کرتے ہیں اپنے جنوب، اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں، ان کے پہلوؤں کو، اپنے کروٹوں کو، بستروں سے، خواب گاہوں سے، آرام گاہوں سے. وہ سب پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے رب سے خوف اور امید کے ساتھ. اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ سب خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کم ہی سویا کرتے ہیں. قیام اللیل، تہجد پڑھا کرتے ہیں. اپنے پہلو ہر وقت اپنے بستروں پر نہیں لگائے رکھتے، یعنی کہ اپنے بستروں سے بے وفائی کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. امید بھی رہتی ہے کہ اللہ دعا قبول کرے گا، اور خوف بھی رہتا ہے اپنے گناہوں پر. اور پھر خوف اور امید کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں. اور جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، رزق از ایوری پروویژن، مال، علم، اسکل، صلاحیت، وہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اور پھر لا نہیں، تعلم نفس فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. پھر لا نہیں، تا وہ علما علم رکھتی، جانتی، نفسن کوئی جان کو علم نہیں ہے، ماں جو اخفیا، اخفیا چھپا دیا گیا، خوفا یا خفیہ پیش اور زیر کے ساتھ، اخفیا خفیہ رکھ دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے. پیش اور زیر پاسٹ پیسو ہے، ماضی مجہول. اور نہیں جانتی ہے کوئی جان، پھر نہیں وہ جانتی کوئی جان جو چھپا دیا گیا ہے ہم ان کے لیے. من قرۃ اعین، من سے قرۃ اعین، من سے قرہ ٹھنڈک، آیون آنکھوں کی ٹھنڈک، عین کا پلورل ہے آیون، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. جزاءن، جزاءن، جزاءم بدلہ ہے، بی سے ما جو اس سے جو یا اس وجہ سے جو، کانو واولف وہ سب کانا تھے، یا عملون یا وہ واولن سب عملہ عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے ان کا بدلہ ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ جو ہم نہریں، جنتیں اور اس کے باغات اور اس کے جو بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ سب تو ظاہری چیزیں، اور کیا آنکھوں کی ٹھنڈکیں وہاں جنت میں چھپا رکھی ہیں اس کا تو کوئی نفس جانتی نہیں ہے. اللہ نے جتنا کچھ بتا دیا ہے قرآن کریم میں وہ سب انیشیل مہمان نوازی ہے، بالکل شروعاتی طور پر. ضیافت الگ ہے، نزول الگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مین پہلے جو شروع میں ہوتی ہے نا، جو ویلکم جوس جیسے ہوتا ہے، ویلکم شال ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں، وہ مہمان نوازی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت وہ چیز ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ جس کو کسی کان نے سنا ہے، اور نہ جو کوئی عقل اور دل جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کو دنیا کی آنکھوں اور کانوں سے دیکھنا اور سننا، اور اس کو دنیا کے دل سے سمجھنا انسان سے بہت بعید ہے، وہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا چھپا دیا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک.
پھر نہیں جانتی کوئی جان جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، ٹھنڈک قرہ اور آئین آنکھوں کی ٹھنڈک من سے، جزا بدلہ ہے اس وجہ سے کہ جو ان سب نے عمل کیا ہے۔ وہاں پر بھی اللہ نے کہا جہنم کو اس لیے نہیں بھر رہا ہوں کہ میں نے کہا ہے، جہنم کو اس لیے بھر رہا ہوں کہ مجھے پتا تھا کہ میں نے کیوں کہا ہے کہ یہ عمل ہی برے کرنے والے ہیں۔ اور اللہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے عمل کا بدلہ ہے کہ میں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈکیں عطا کر دوں گا جو کہ ان کی آنکھوں سے ابھی بھی پوشیدہ ہیں۔ آیت نمبر 18، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا پھر من جو کانا ہو مؤمنن ایمان والا کا جیسے کہ من جو کانا ہو فاسقا فاسق، کیا پھر جو ہو مومن ایمان والا ویسے ہو سکتا ہے جیسے کہ جو ہو فاسق نافرمان حد سے بڑھنے والا؟ لا یستوون، لا نہیں یا وہ وانون سب استوا برابر ہیں، نہیں وہ سب برابر ہو سکتے۔ سین واو یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتا ایک مومن اور ایک نافرمان فاسق۔ کیا پھر وہ جو ہو ایمان والا ویسے ہے جیسے کہ جو ہو فاسق نافرمان حد سے بڑھنے والا؟ نہیں، وہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ اما رہے وہ الذین وہ لوگ جو امنا ایمان لائے، وعملوا واولف ان سب نے عمل کیا، الصالحات نیک، پھر لالیے ہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، المأوى رہنے کے لیے ٹھکانے کے طور پر، نزلن مہمان نوازی ہے، نزل مہمان نوازی ہے، بما اس سے جو اس وجہ سے جو کانو والی کو سب کانا تھے یعملون وہ سب جو عمل کرتے تھے اسی لیے ان کے لیے جنتیں ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آئے اور ان سب نے عمل کیے نیک، تو ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، ہمیں ٹھکانے کے طور پر رہنے والے، مہمان نوازی ہے اس وجہ سے کہ جو وہ سب عمل کرتے تھے، یعنی جنت کی مہمان نوازی اسی لیے کی جا رہی ہے کیونکہ جو انہوں نے عمل کیا ہے ان کو ان کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اور بدلہ کس وجہ سے ملا؟ صرف ایمان لانے، نیک عمل کرنے پر، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے پر، اور ایمان اور نیک عمل لازم اور ملزوم ہے، یعنی دونوں ہونا چاہیے، دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوا تو جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، ایمان والوں کا ذکر ہوا، فوراً اللہ نے فاسقوں کا بھی ذکر کر دیا کہ بتا دیا کہ یہ برابر کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان لائے عمل صالح کیے، اللہ نے جنت دے دی۔ اسی کے برعکس فاسق، یہ اللہ کی سنت ہے نا، ایمان والوں کا ذکر ہوگا، کافروں کا بھی ہوگا، جنت کا ذکر ہوگا، جہنم کا بھی ہوگا، تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ انسان اینالائز کرے، تاکہ ہم اپنا سیلف ریفلیکشن کریں کہ کیا ان دونوں میں سے میں کس کیٹیگری میں ہوں۔ اما اور رہے الذین وہ لوگ جو فسقوا واولف ان سب نے فسق کیا، نافرمانی کی حد سے بڑے، فمأواہم النار، پھر مأوا ٹھکانا ہم ان کا، النار آگ ہے، خاص آگ یعنی کہ جہنم کی آگ ہے، کلما جب کبھی، اورادوا واولف وہ سب ارادہ کریں گے، چاہیں گے، ان کے یخرجو یا وہ واولف سب خرجا نکل جائیں، من سے ہا اس میں سے، اس سے ہا کی ضمیر النار کی طرف ہے، آگ میں سے، اعیدوا واولف وہ سب اعادہ پیش اور زیر کے ساتھ، وہ لوٹا دیے جائیں گے، پھر دیے جائیں گے، ریپیٹ یعنی اعادہ کر دیے جائیں گے، یعنی دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، فیہا فی میں ہا اس میں، وقیل لہم و اور قیلا قالا کا پیسو ہے، قیلا اور قیلا کہا جائے گا، لالیے ہم ان کے لیے، ان سے، ان کے لیے یعنی ان سے، ذوقوا واولف تم سب ذوقوا چکھو، عذاب النار عذاب النار آگ کا عذاب، الذی وہ جو کن تھے تم سب بھی اس کا تکذبون تا تم واولوں سب کا ذبح جھٹلاتے تھے، تم سب جو جھٹلاتے تھے اس کے پاداش میں تم عذاب آگ کا عذاب جہنم کا عذاب چکھو۔ اور کہا جائے گا ان کے لیے یا ان سے کہ تم سب چکھو آگ کا عذاب، اس وجہ سے کہ تم سب اس کو جھٹلاتے تھے، تم سب جھٹلایا کرتے تھے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، نافرمانی کی، اور
اور رہے وہ لوگ وہ جنہوں نے نافرمانی کی. فسق کا مطلب ہوتا ہے فاسق، فسق کا مطلب ہوتا ہے وہ دانا، وہ بیج جو زمین میں بویا جائے تو وہ پھر پھاڑ کر باہر نکلتا ہے کوپل. تو اسی طرح سے جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں اس کو جب پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے انسان اللہ کی حدوں کو، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. نافرمان سے زیادہ بہتر ہے حد سے بڑھ جانے والا، حد سے باہر تجاوز کر جانے والا. اور رہ گئے وہ لوگ وہ جنہوں نے فسق کیا، نافرمانی کی، حد سے بڑھ گئے، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے. جب کبھی وہ سب ارادہ کریں گے، چاہیں گے کہ وہ سب نکل جائیں اس میں سے، اس آگ میں سے، تو لوٹا دیے جائیں گے، ارادہ کر دیے لوٹا دیے جائیں گے اس میں. اور کہا جائے گا ان کے لیے ان سے کہ تم سب چکھو آگ کا عذاب اس وجہ سے کہ تم سب جھٹلاتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور لام اور نون مشدد، ضرور بضرور نون، ہم ذائقہ چکھائیں گے، مزہ چکھائیں گے، اور ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ہم ان کو من العذاب الادنا، من سے العذاب، عذاب میں سے، الادنا، ادنا قریب کے عذاب میں سے، ادنا دنو قریب سے یا چھوٹے عذاب میں سے، قریب کے عذاب میں سے، دون العذاب الاکبر. اب اکبر کے سوری ادنا، ہاں اکبر کے اپوزٹ میں آ رہا ہے ادنا، تو مطلب کم، چھوٹا عذاب، اکبر یعنی بڑا عذاب. ٹھیک ہے. من سے العذاب، عذاب میں سے، الادنا قریب یا پھر ہلکے عذاب میں سے، کمتر عذاب میں سے، چھوٹے عذاب میں سے، دونا علاوہ عذاب الاکبر بڑے عذاب کے، لعلہ تاکہ ہم وہ سب یرجعون یا وہ معاون سب رجا لوٹ آئیں، تاکہ وہ پلٹ جائیں. اور ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان سب کو عذاب میں سے، کم چھوٹے عذاب میں سے، کمتر عذاب میں سے، یا قریبی عذاب میں سے، علاوہ کس کے علاوہ؟ بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹا عذاب بھی چکھائیں گے، تاکہ وہ سب، شاید کہ وہ سب پلٹ آئیں، لوٹ آئیں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بڑا عذاب ہے جہنم کا عذاب، اس سے پہلے چھوٹا عذاب جو ہے دنیا میں، قریب کا عذاب جو ہے دنیا میں چکھائیں گے. تھوڑا سا شیک کر کے دیکھیں گے، ان کو ہلا کر دیکھیں گے کہ کیا یہ لوٹ کر آتے ہیں یا نہیں. فوراً ان کو نہیں پکڑیں گے، مہلت دیں گے، مہلت دیں گے، اور پھر بیچ بیچ میں عذاب دیتے رہیں گے چھوٹے چھوٹے. پوری طرح سے ختم نہیں کریں گے، پوری طرح سے تباہ نہیں کریں گے، تھوڑے تھوڑے عذاب دیں گے تاکہ یہ شاید کہ کوئی عبرت پکڑ کے لوٹ ہی آئے. یہ اللہ رب العزت کی رحم کا پہلو ہے کہ اللہ کسی بھی بندے کو اس کے جرم پر فوراً نہیں پکڑتا. اور ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان کو عذاب میں سے، اولا کمتر، چھوٹے یا پہلے قریبی عذاب میں سے، علاوہ بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ وہ سب لوٹ آئیں. یعنی اور ضرور بضرور ہم چکھا دیں گے ان کو کمتر عذاب میں سے، بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ وہ سب لوٹ آئیں. ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم عارض عنها انا من المجرمین منتقمون. اور من کون، ازلم افعلو پیٹرن پر ہے، زیادہ بڑا ظالم ہے. کون بڑا ظالم ہے؟ من سے، من جو، اس سے جو، ذکرہ ذکرہ پیش اور زیر کے ساتھ ہے، ذکرہ نصیحت کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے، بآیات ربہم، رب ہی بھی سے، آیات آیتوں سے، رب ہی اس کی رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے. پیسو ہے پیش اور زیر کے ساتھ، پاس پیسو، ماضی مجہول. ذکرہ اس نے نصیحت کی، ذکرہ اس کو نصیحت کی گئی. اور کون بڑا ظالم ہے، کون زیادہ ظالم ہے؟ اس سے جو نصیحت کی جائے ہم اب اس کے رب کی آیتوں سے، تم پھر آردہ اعراض کرے، منہ موڑ لے، انہا ان سے، ہا اس سے، ہا کی ضمیر آیتوں کی طرف ہے، آیتوں سے، انا بے شک نہ ہم، من المجرمین من سے، مجرمین مجرموں سے، منتقمون انتقام میں والے، انتقام لینے والے ہیں. اور کون زیادہ ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہے؟ اس سے جو نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیتوں سے، پھر وہ اعراض کر جائے اس سے. بے شک ہم تو مجرموں سے انتقام لینے والے. یعنی اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصیحت آنے کے بعد انکار کر دے. ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس نصیحت ہی نہیں آئی، ایک وہ ہے
جو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، پھر بھی اس کو انکار کر رہا ہے۔ اب جیسے منافق لوگ تھے، نبی کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کی صحبتیں اختیار کر رہے ہیں، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ منافقوں کو تو ہم سب سے نچلے درکی اسفلی، یعنی کہ سب سے نچلے درجے میں ڈال دیں گے جہنم کے، کیونکہ وہ تو سنتے، دیکھتے، جانتے، سمجھتے، بوجھتے بھی کیا کر رہے تھے؟ انکار کر رہے تھے۔ تو وہی سب سے بڑا ظالم ہے جو نصیحت دیکھ کر قبول نہ کرے، سن کر قبول نہ کرے۔ یعنی ایک نہیں جس کے پاس آئی اس کا معاملہ الگ ہے، اور جس کے پاس آئی ہے پھر بھی وہ قبول نہ کرے، وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ یعنی اس نے کس پر ظلم کیا؟ اللہ پر نہیں، نعوذ باللہ، اپنی جان پر ظلم کیا کہ اس نے عذاب کو مول لے لیا۔ اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے اس سے جو نصیحت کیا گیا اس آیات کے ذریعے سے، اس کی رب کی، پھر اس نے اعراض کیا اس سے۔ بے شک ہم تو مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ چلیں یہاں تک کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 23۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وَلَقَدْ اور لا البتہ، قد تحقیق اور البتہ تحقیق، بے شک یقیناً، عطا کیا نا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ خاص کتاب۔ شروع میں آیا تھا الکتاب، قرآن کریم کا ذکر تھا، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب۔ پھر یہاں پر آ رہا ہے الکتاب، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے تو تورات۔ اور البتہ تحقیق عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، یعنی کہ تورات، پھر لا نہیں، تا تم کن ہو جانا، فی مریتن، فی میں، مریتن شک میں، مریا شک، ریب آتا ہے شک کے لیے، مریا آتا ہے شک کے لیے، من لقائہ، من سے لقا ملاقات ہی، اس کی ملاقات سے، پھر ہرگز نہیں تم ہو جانا شک میں اس کی ملاقات کے۔ وجعلنا ہوا اور جعلا بنا دیا نا ہم نے اس کو، اور بنایا ہم نے اس کو، ہدن ہدایت، لیے، یعنی اس کو، کس کو؟ اس کتاب کو، یعنی تورات کو بنا دیا تھا ہم نے ہدن ہدایت، لیے بنی اسرائیل کے لیے، یعنی اولاد یعقوب کے لیے۔ اور البتہ تحقیق عطا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، یعنی تورات، پھر نہیں آپ کو جانا شک میں اس کی ملاقات سے، اس کی ملاقات کے سے شک میں نہ پڑ جانا، اور بنا دیا ہم نے اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو، یہاں پر دونوں ہی ترجمے لے سکتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کے انکاری نہ ہو جانا، اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے رب سے ملاقات کی تھی کتاب لانے کے لیے، اس کے متعلق کوئی شک میں نہ پڑ جائے۔ اب یہ آپ کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں شک میں نہ پڑ جانا، بلکہ وہ جو کتاب اللہ نے وہ جو عطا کی تھی ملاقات کر کے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو پوری بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ تھی۔ اور البتہ تحقیق بے شک عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پھر نہیں آپ کو جانا شک میں اس کی ملاقات کے، اس کی ملاقات سے، یعنی کہ ان کی جو ملاقات تھی اس کے بارے میں، یا اپنی خود کی ملاقات کے بارے میں اللہ سے، اس کے بارے میں شک میں نہ پڑ جانا، اور بنا دیا ہم نے اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور جعلا بنایا نا ہم نے، اور بنائے ہم نے، منہم من سے، ہم ان میں سے، ائمہ، امام کا پلورل ہے ائمہ، اماموں کو، یہدون، یا وہ وانو سب، ہدا ہدایت دیتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، راستہ دکھاتے تھے، بی سے امر، حکم نہ ہمارے حکم سے، ہمارے اذن سے، ہمارے حکم سے، وہ سب ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے۔ لما، جب، صبروا، واولکو سب صبر، ان سب نے صبر کیا، وکانو، اور واولکو سب کانا تھے، 20 سے آیات نہ ہماری آیتوں سے، یا ہماری آیتوں پر، یوقنون، یا وہ وانو سب، وقنا یا قافنون، یقین کرتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ اور بنایا ہم نے ان میں سے اماموں کو، وہ سب ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، جب وہ سب صبر کرتے تھے، اور وہ سب ہماری آیتوں پر وہ سب یقین کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل میں اتنے زیادہ انبیاء آئے ہیں، اس قدر زیادہ
کہ ان کی امامت ان کے نبیوں نے کی ہے. یہ فرماتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، العلماء مطلب میری امت کے علماء کیسے ہیں، کا انبیاء ہی بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی برابر ہے. تو ان کی امامت کون کر رہا تھا؟ ہمارے وہاں پر ہماری امامتیں ہمارے امام کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، اور وہاں پر امامتیں کون کرتے تھے؟ انبیاء کرتے تھے. اور کئی ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس نبی آئے، اور بنا دیا ہم نے ان میں سے کئی امام، بہت سے اماموں کو بھیجا، وہ سب ہدایت دیتے تھے ان کو ہمارے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. اور وہ جب کہ صبر کر رہے ہوتے تھے، صبر کرتے تھے یعنی کہ جب وہ ریٹیلیشن ہوتا تھا، جب پرسیکیوشن ہوتا تھا، جب ہدایتیں، جب یہ رہنمائی کرتے تھے، تو ہر کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ نصیحت قبول کر لے. تو جب وہ لوگ جب وہ سناتے تھے حق کی بات، تو ان کی کیا کی جاتی تھی؟ مخالفت کی جاتی تھی. تو ان مخالفتوں پر وہ صبر بھی کرتے تھے، اور وہ سب ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. ان کا یقین کامل تھا، پختہ تھا. اور بنا دیا ہم نے ان میں سے اماموں کو، وہ سب رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، جب وہ سب صبر کرتے تھے، اور وہ سب تھے ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے، وہ سب یقین رکھتے تھے. آیت نمبر 25، ان ربک ہوا یدل بینہم یفصل نو یدل نہیں یفصل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. ان بے شک رب کا، آپ کا، بے شک آپ کا رب ہوا وہ وہی، یفصل یا وہ فصلہ فیصلہ کر دے گا، بینا درمیان، ہم ان کے، ان سب کے درمیان، یوم دن، القیامہ قیامت کے دن، فی میں ما جو، اس میں جو، کانو واولی وہ سب کانا تھے، فی میں ہی، اس میں اس معاملے میں، یختلفون یا وہ وانون سب اختلاف کرتے تھے، ڈفرینس رکھتے تھے. بے شک آپ کا رب وہی وہ فیصلہ کرنے والا ہے ان سب کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جو وہ سب اس میں اختلاف کرتے تھے، جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا. جن لوگوں نے یعنی اختلاف کیے، اتنے اتنے فرقے بنا دیے، اتنے اتنے اپنی طرف سے دین اور مذہب بنا دیے، اللہ نے فرمایا کہ ان تمام اختلافات کا جواب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ رب العزت ان کو ان کا فیصلہ کر دے گا قیامت. بے شک آپ کا رب وہی فیصلہ کرنے والا ہے ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جو وہ سب اس میں اختلاف کرتے ہیں. اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من قرون، کیا من القرون یمشون فی مساکینہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. کیا و اور لم نہیں یا وہ، ہدا افلم یہدی لہم کیا و اور لم نہیں یا وہ، ہدا ہدایت دی، لا لیے ہم ان کے لیے، کیا نہیں اس نے ہدایت، کیا اور نہیں وہ رہنمائی کی، اس نے ہدایت دی ان کے لیے یا ان کو، کم کتنی ہی اہلکا ہلاک کر دینا ہم نے، من سے قبل پہلے، ہم ان سے پہلے، من سے قرونی بستیوں میں سے، قریتن قرون بستیوں میں سے، امتوں میں سے، یمشونا یا وہ ان سب مشی چلتے تھے، فی میں مساکن مسکنوں میں، ہم ان کے مسکنوں میں، ان کے گھروں میں، انا بے شک، مسکن سکون کی جگہ کو، مسکن گھر کو کہا جاتا ہے. اور کیا اور نہیں وہ اس نے ہدایت دی تھی ان کو، جو ان کے لیے کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، وہ سب چلتے پھرتے تھے ان کے گھروں میں. بے شک انا بے شک، فی میں ذالکا اس میں بھی، لا البتہ آیات نشانیاں ہیں، افلا یسمعون کیا پھر لا نہیں یا وہ وانون سب سماع سنتے، کیا وہ سب سنتے نہیں ہیں؟ تو یعنی یہ اگر نصیحتیں سنتے تو یقیناً وہ کیا کرتے، اس سے ہدایت پا لیتے. کہ اللہ نے کتنی بستیاں تھی ان کے پاس، ہادی بھیجے، نبی بھیجے، امام بھیجے، ان کے لیے نصیحت کرنے والے بھیجے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، تو بالآخر اللہ نے نتیجتاً ان کو ہلاک کر دیا. تو ان ہلاک شدہ بستیوں سے یہ نصیحتیں نہیں لیتے، اس میں ان کو کوئی نشانی نہیں دکھائی دیتی کہ اللہ نے فرمایا اس میں بھی نشانی ہے، کیا پھر وہ سنتے نہیں ہیں؟ ان واقعات کو سن کر اگر اس پہ غور و فکر کرے تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. کیا اور نہیں ہدایت دی تھی ان کے لیے، ان کو کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، کہ وہ سب چلتے پھرتے تھے ان کے گھروں میں. بے شک
اس میں بھی البتہ آیتیں نشانیاں، کیا پھر وہ سب نہیں سنتے؟ کیا پھر نہیں وہ سب سنتے؟ آیت نمبر 27، اولم یرو انا نسوق الماء، کیا اولم نہیں یا وہ والی سب رعا دیکھتے، کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے، انا کے نہ ہم، بے شک ہم، نسوقو نون ہم سوقو چلاتے ہیں، الماء پانی کو، ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارضی الی تک، الارضی زمین تک، زمین کی طرف، الجروزی، الجروزی، الجروزی یعنی بنجر زمین کی طرف، فَنُخْرِجُ پھر نون ہم خرجا نکالتے ہیں، بی سے ہی اس میں سے، مطلب اس پانی کے ذریعے سے، زرعن زراعت کو، کھیتی کو، تَأْكُلُوا مِنْهُ تا تم اکلا کھاتے ہو، من سے ہی اس میں سے، یعنی اس کھیتی میں سے تم کھاتے ہو، اس پانی کے ذریعے سے ہم نکالتے ہیں زراعت، پھر تم سب کھاتے ہو، منہ اس میں سے، اس کھیتی میں سے، ہو کی ضمیر زرعن کی طرف ہے، انعامکم انعامہم انعام مویشی، ہم ان کے مویشی، و اور انفسہم ان کی نفس، ان کے اپنے آپ، وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون، کیا پھر لا نہیں یا وہ وانون سب بصرہ دیکھتے، کیا وہ سب دیکھتے نہیں ہیں، یعنی عقل کی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے یعنی غور کرتے، دیکھنا مطلب عقل کی آنکھوں سے دیکھنا، غور کرنا، کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو زمین کی طرف، جروزی کیسی زمین ہے، بنجر زمین کی طرف، الارض الجروزی صفت موصوف ہے، ہم الٹا پڑھیں گے، بنجر زمین کی طرف، بیرن لینڈ، بنجر زمین کی طرف جو کہ مردہ سی پڑی ہوئی ہے، پھر ہم نکال دیتے ہیں اس سے، اس پانی سے زراعت، تم کھاتے ہو اس میں سے، تم ان کے مویشی، اچھا انعام آ رہا ہے نا، تو انعام جو ہے فیمنن ورڈ ہے، انفس بھی فیمنن ورڈ ہے، تو تم کا ترجمہ نہیں ہوگا، تامے تاکلو میں وہ کا ترجمہ ہوگا، وہ کھاتے ہیں، من اس میں سے، انعامہم ان کے مویشی بھی، وہ انفسہم اور ان کے نفس بھی، وہ خود بھی، یا پھر نہیں وہ سب دیکھتے، کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے کہ بے شک ہم ہی چلاتے ہیں پانی کو زمین کی طرف، مردہ زمین یعنی سوری بنجر زمین کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے، اس پانی سے، زرعن زراعت کو، وہ کھاتے ہیں اس سے، اس زراعت میں سے، ان کے مویشی، اور وہ اپنے آپ کو وہ خود بھی کھاتے ہیں، یا پھر نہیں وہ سب دیکھتے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صادقین، و اور یا وہ وانو سب قولو کہتے ہیں، متا کب، ہاضا یہ، الفتح فتح ہوگی، کب وہ فیصلہ ہوگا، فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی معاملے کا وائنڈ اپ ہونا، کھل جانا، معاملے کا کھل جانا یعنی فیصلہ ہو جانا، اوپن ہو جانا، فتح کا مطلب کھلنا بھی ہے، فتح کا مطلب وکٹری بھی ہے، اور یہاں پر فتح کا مطلب فیصلہ ہو رہا ہے، فیصلہ کیسے، کہ بات کا کھل گیا ہو جانا، ظاہر ہو جانا کیا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے، تو یہاں پر فیصلے کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور وہ سب کہتے ہیں کہ کب یہ الفتح فیصلہ ہوگا، ان اگر کن ہو تم سب صادقین سچے، کب یہ فیصلہ ہوگا، کب یہ قیامت کا دن آئے گا، کب یہ موت کا فیصلہ ہوگا، کب معاملات جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ ہمارے سامنے ہوں گے، اور وہ سب کہتے ہیں کب یہ فیصلہ ہوگا، اگر تم ہو سچے اپنے دعوے میں، اگر ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو کب یہ فیصلہ پورا ہوگا، قل آپ کہہ دیجئے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ینظرون، قل آپ کہہ دیجئے، یوم دن، الفتح فیصلے کا دن، جب فیصلے کا دن ہوگا، وہ کھل جانے کا، باتوں کے کھل جانے کا دن ہوگا، آپ کہہ دیجئے دن فیصلے کا، لا ینفع نہیں نفع دے گا، نہیں فائدہ دے گا، لا نہیں یا وہ نفع فائدہ دے گا، وہ دن فائدہ دے گا، الذین ان لوگوں کو، کفروا ان سب نے کفرا کیے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو فائدہ نہیں دے گا، ایمانہم ان کا ایمان، و اور لا نہیں ہم وہ سب، ینظرون یا وہ وانو سب پیش اور زبر کے ساتھ آ رہا ہے، مضارع کا پیسو ہے، نظرہ مہلت دیے جائیں گے، وہ مہلت نہ دیے جائیں گے، ان کا کوئی انتظار نہ کیا جائے گا، ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، نظرہ کے 3 ترجمے ہم نے دیکھے تھے، نظرہ کا مطلب ہے دیکھنا، نظرہ کا مطلب انتظار کرنا، نظرہ کا مطلب ہے مہلت دینا، تو یہاں پر مہلت کا ترجمہ آ رہا ہے،
آپ کہہ دیجئے فیصلے کے دن نہیں وہ فیصلے کا دن نہیں وہ فائدہ دے گا، وہ دن فائدہ نہیں اس دن فائدہ نہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کا ایمان، اور نہ ہی وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب عذاب دیکھ لیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور کہیں گے یا رب ہمیں موقع دے ہم لوٹ جائیں اور نیک عمل کرائیں۔ اللہ نہ ان کو مہلت دے گا، نہ ہی ان کے ایمان ان کو کچھ بھی فائدہ دینے والے ہیں۔ لاسٹ آیت فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، پھر عارض اعراض کیجئے، مطلب ان کو اگنور کیجئے، عنہم ان سے، اعراض کیجئے ان سے، وانتظر اور انتظار کیجئے، انا بے شک ہم وہ سب بھی منتظرون انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی کس چیز کا؟ وہ عذاب کا انتظار کریں، آپ بھی انتظار کیجئے ان سب کے اوپر عذاب آنے کا۔ پھر اعراض کیجئے ان سے اور منتظر رہیے، بے شک وہ سب بھی منتظر ہیں، انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ عذاب کا جس طرح سے انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے لیے عذاب کا انتظار کریں، بالآخر وہ آ جائے گا۔ پھر اعراض کیجئے ان سے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ سب بھی انتظار کرنے والے منتظر لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کر لیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہوئی، سورہ السجدہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ احزاب شروع کرتے ہیں۔